إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من کتاب۔ قرآن 8ویں پارے میں 6ٹھی صورت شریفہ سورۃ الانعام کا بالکل آخری حصہ، آخری رکوع ہے، 7واں رکوع، اور اس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161، 162 اور 163، 3 آیتیں اس وقت آپ حضرات کو آپ کے اس خادم نے پڑھ کر سنایا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی صراط مستقیم کی طرف، ایک دین انتہائی راستی والا، بندوبست والا، سیدھا سادہ، جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف کا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور آپ یہ بھی فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے، یہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم فرمایا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس حکم پر اپنا سر جھکانے والا ہوں۔ آج جو ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا تھا، اس اعتبار سے سورۃ الفجر پڑھی جانی چاہیے تھی، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سورۃ الفجر کے ابتدائی حصے میں جن ایام کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، انہی ایام سے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل و کرم سے گزار رہا ہے۔ اور جیسا کہ برسہ برس سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ طریقہ رہا کہ عید الاضحیٰ کے پہلے جو درس ہوتا ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا الصلاۃ والسلام، جن کی ذات عالی سے اس ماہ مکرم کی ساری عبادات منسلک ہیں، ان کا کچھ تذکرہ، تاکہ قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے والوں کے سامنے ان میں سے جن بھی اعمال کی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ان اعمال کے ساتھ اس کو اس کی بنیادیں بھی یاد رہیں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں فلاں اور فلاں جگہ پر اس حکم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ایام جو اس وقت ذی الحج کے ابتدائی ایام، 10 دن، اور اس کے بعد پھر قربانی کے مزید 2 دن 11 اور 12 وہ بھی شامل کیے جائیں، لیکن یہ 10 دن جو ہیں، اس کا انداز آپ اس سے فرمائیں کہ وہ سورۃ الفجر جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھی جائے گی، اور ہم نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاقت کی۔ اس کی تشریح تو انشاءاللہ اس وقت کریں گے، لیکن یہ فجر سے مراد احادیث مبارکہ کی روشنی میں خود یہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، 10 ذی الحج کی فجر ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں جو اس وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس میں سے ظاہر ہے کہ تیسری رات آج آئی ہے،
تو یہ 10 راتیں ہیں جس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اور پھر شفع اور وتر، جفت اور طاق کی انشاءاللہ اس وقت اس کی تشریح کریں۔ حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نیک اعمال، ظاہر ہے کہ حسن عمل، نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، بندے کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی جانب سے اس کی ناراضگیوں کا سبب بنتی ہیں، اور بجائے اللہ سے قرب کے وہ اللہ کی ذات عالیہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل اور قابل قبول اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ یعنی یہ 10 دن جو ہیں، ہر دن کا روزہ ظاہر ہے کہ نفل روزہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ جو ہے 9 تاریخ تک، 10 کا تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ابتدائی 9 ایام جو ہیں آپ نے فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہوتی ہے۔ آپ انداز فرمائیں، ایک لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آدمی کتنا تک و دو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی معلوم رات تو ہے نہیں، لیکن یہ 9 راتیں جو پوری طرح معلوم ہیں، یہ 10 راتیں، اس میں راتوں میں 10 راتوں میں شب عید بھی شامل ہے، اس لیے کہ عید کی راتوں کی ویسے بھی الگ سے فضیلت ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی راتوں میں جو قیام کرے اور جو ان راتوں کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دل کو اس دل زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دلوں پر عام طور سے مردنی چھائی جائے گی۔ بہت اہمیت ہے دونوں عید کی راتیں کا۔ تو ان راتوں کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لیلۃ القدر کے جیسے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ اس کا اہتمام بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اس لیے خاص طور سے بالکل ابتدا میں آیا یہ درس، اور یہ درس تو ویسے بھی چونکہ عید الاضحیٰ کے پہلے کا تھا تو اس کو تو اس مضمون پر ہونا ہی تھا، اس لیے آپ کے خادم نے آج سورۃ الانعام کی ان آیتوں کو 3 آیتوں کو لیا جس میں بطور خاص ہمیں اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، وہ دین جس کی حقیقت انشاءاللہ حشر کے میدان میں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا اصل نتیجہ دیکھنے کے لیے آدمی جلد بازی کرے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں کے جو نتائج کے وقت اللہ نے مقرر کیا اسی وقت پر وہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو یہ دین کے نام پر اللہ نے جتنی بڑی نعمت، جس کو اللہ نے دین اللہ کا، اللہ کا دین، جس نے تجھ کو پیدا کیا، اس نے تیرے لیے جو دین پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ورنہ پہلی کے 15 مذاہب تو چل ہی رہے ہیں، اور مذہب کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے طریقے زندگی جو ہیں یہ سب کے سب ریجیکٹ کر دیے جائیں اور ایک طریقہ زندگی وہاں قبول کیا جائے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، اس کو پسند کرے گا، فرمایا اس کو آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا۔ اس کا معنی کہ یوم الآخرہ، وہ دن جو نتائج کا دن ہوگا، اس دن اگر کوئی کامیاب ہوگا انسانوں میں سے پورے نصیب جن کے مقرر فرما۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس تو انشاءاللہ آخرت میں کھلے گی، لیکن اس دین کے ماننے والوں پر اللہ نے اپنی کتاب کی روشنی میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں
جن حقائق کو خود اس دنیا میں بھی روشن فرما دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقۂ زندگی ہو نہیں سکتا۔ اور کیسے ہو سکتا کہ میری ایک فطرت ہے، میں مختلف ضروریات کا مجموعہ ہوں، اور ان ساری ضروریات کو عین میرے فطری تقاضوں کے مطابق، جہاں مجھے میری فطرت پر کوئی جبر نہ کرنا پڑے، اس طرح اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو صرف میرے اللہ کا یہ دین ہے، ورنہ اس کے ماں سوا کے لوگ بیچارے کن کن حیرانیوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، وہ کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھیں۔ ان آیات بینات میں رب نے فرمایا قل، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی الی صراط، پہلا شبہ مجھے میرے رب نے رہنمائی عطا فرما دی، کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کوئی مومن بندے سے، اس بندے سے پوچھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، جو صبح سے شام تک ہر نماز، اس کی نفل ہو، سنت ہو، سنت غیر موقدہ ہو، موقدہ ہو، واجب ہو، فرض ہو، ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، اس کی ابتدائی، اس سے ابتدا ہوتی ہے اس کی نماز کی، میری رہنمائی، میری ہدایت فرما دیجیے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تشریح خود سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ نے فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے، جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن سے آپ راضی ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کون لوگ ہیں یہ جن سے اللہ راضی ہوا؟ اس کو اگر ہم قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں تو رب نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار گروہ پر منقسم ہے یہ گروہ جس کو اللہ نے اس صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے اول درجہ جو ہے انبیاء، من النبیین والصدیقین، اور انبیاء کے بعد صدیق، پھر شہداء، اور پھر صالحین، سارے کے سارے عامۃ الناس، عام اہل ایمان جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کیا، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی رہنمائی انعم اللہ علیہ، یہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آپ انداز کریں قرآن شریف کے مضامین کیسے ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں۔ وہاں بندہ دعا کرتا ہے انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، جن کے لیے انعام کا فیصلہ آپ کا صادر ہوا، ان کا راستہ، اس پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر خود رب نے فرما دیا کہ وہ راستہ، وہ تو میرے نبیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر ہمارے صدیق، شہداء اور صالحین چلتے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، کیا آیت شریف ہے یا تلاوت میں سے پڑھ، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے رب تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کی ایک تشریح تو اس آیت کی روشنی میں یہ ہوگی کا صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں اگر اس کی تشریح کرے تو وہ یہ ہوگی وہ راستہ جس پر بندہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اس بندے کو اس کے رب کا وصال مل جائے، اس کے رب سے اس کا رب مل جائے، اس راستے کا نام صراط مستقیم، جس کو کسی شاعر نے کہا، اور حیرت ہوئی مجھے وہ جان کر جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم شاعر، لیکن کیا شعر ہے وہ، میری پستی کی مجھے شرم ہے، میری پستی کی مجھے شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں کیا قطرہ منی کا بنا انسان جس کی ابتدا قطرہ منی، جس کی انتہا قبر کے کیڑوں کی خوراک ہو جانا، میں یہی ہوں نا۔ اس نے کہا میری پستیوں مجھے شرم ہے، میری پستی کی مجھے شرم ہے،
تیری رفعتوں کا خیال ہے کہ تیری ذات کتنی عظیم، کتنی رفع شان ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اور یہ وصال رب، ان ربی علی صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر پڑھنے سے اللہ کا وصال حاصل ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی جس کا نام صراط مستقیم۔ فرمایا نے میری رہنمائی اس صراط مستقیم پر فرما دی، قیم ملت ابراہیم حنیفا، یہ ایک دین ہے، یہ طریقہ زندگی ہے، قیم سیدھا سادہ، جس میں کوئی پیچ، اور دوسرا ترجمہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بندوبست والا، انسانی زندگی کے سارے نظام کا بندوبست درست کرنے والا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ ملت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ دین ہے حضرت ابراہیم حنیف کا، وما کان من المشرکین، جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ مجھے جو دین رب تعالیٰ دے کر، جس دین کے ساتھ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ دین ابراہیم۔ اچھا، یہ اس بات کی تکرار قرآن نے جو بات فرمائی، سورۃ النحل کے آخری حصے میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کر دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کی، اسی پہ چلیے۔ اس کا معنی یہ کہ ہماری دین جو ہے، ہمارا دین وہ ملت ابراہیم۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ حج میں کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کی والد محترم حضرت ابراہیم کا دین ہے، وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہوا کہ ضمیر میں جو پھیر رہا ہوں وہ حضرت ابراہیم کی طرف، بعض ترجمہ نگاروں نے اس کی ضمیر کو اللہ عز و جل کی طرف بھی پھیرا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی ہو، لیکن نام ہمارا جو نام پر ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ میرے نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم اس کو کہتے ہیں جو سر جھکا کے زندگی، سر اٹھانے والے کو مسلم نہیں مغرور کہا جاتا ہے۔ سر اٹھانے والے کو، سر اٹھا کے جینے والے کو مسلم، مسلم کا معنی ہی ہوتا ہے اپنے سر کو جھکانا۔ اسی آیت شریفہ میں بانا اول مسلمین کا لفظ آیا ہے۔ اب اس ملت ابراہیمی کی تشریح رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، قل، جس دین پر مجھے اللہ نے کھڑا کیا، جو جناب ابراہیم حنیف کا دین ہے، اس کی تشریح آپ فرما دیجئے کہ وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، نماز اور نماز میں ساری عبادت ہے، نسک قربانی، ساری قربانیاں، و محیای و مماتی، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اور جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے دی، جو میرا محیی ہے اور جو میرا ممیت ہے، جو مجھے زندگی اور موت کا دینے والا ہے۔ میری زندگی اور موت اس کتاب کے سر ورق پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میری پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ میں نے اس کی بندگی کا اقرار کیا ہے۔ ایسی کیسی غلامی؟ غلام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا غلام ہوتا ہے، کہ کچھ دیر کے لیے غلامی، کچھ دیر کے لیے آزادی، اس کو غلامی کہا جاتا ہے۔ ایک لمحہ بھی کسی اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ میری زندگی اور موت سب میں نے اللہ کے نام کر دیا ہے، لا شریک، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک بھی تو نہیں ہے نا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور آپ یہ کہیے کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے اپنا سر جھکانے والا۔ اب ان آیات کیونکہ دین ابراہیم، اور جیسا آپ کے خادم نے شروع میں عرض کیا کہ اس ماہ مکرم کی ساری عبادات، اس کا تعلق
جناب ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام. اس میں بطور خاص ایک تو حج. اب یہ حج کے بارے میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے وہ اتوار کو ہے انشاءاللہ، اگلے اتوار کو. وہاں عید الاضحیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سنیچر کو ہوگی. اس اعتبار سے 9 تاریخ جو حج کی تاریخ آ رہی ہے وہ جمعے کی آ رہی ہے. جب حالانکہ تھوڑے سے لوگ حج کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اتنے قوانین اور کیا کیا بنا کے رکھے. وہ اپنے شہر سے بھی کہاں بہت زیادہ لوگ گئے بیچارے، لیکن جو گئے وہ خوش نصیب ہیں جن کو وقوف عرفات جو ہو وہ انشاءاللہ جمعے کا. اب جمعے کے دن کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی ایک اہمیت فضیلت ہوتی ہے. اور پھر یہ پورے حج کے ارکان، وہ بیت اللہ شریف جس کے حج کے لیے ہی آدمی سفر کرتا ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دیجئے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٍ، جس آدمی پیدل اور اونٹنیوں پر، دبلی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس ہے. یہ حج جو ہے یہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اذان حج، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ جو ہے اس کا سیدھا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں بلا تکلف، ابراہیم حج کے لیے اذان دے دو. جیسے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، نماز باجماعت کے لیے، نماز باجماعت کے لیے اذان ہوتی ہے نا مسجدوں میں، تو اپنے ابراہیم سے، اپنے خلیل سے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ برجال، کہ آپ پیدل آئیں گے اونٹنیوں پر. یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم نے حج کی اذان دی تو یہ ضروری قرار دیا گیا. وہ حج جس کے لیے احرام اول شرط ہے، بغیر احرام کے حج ہو ہی نہیں سکتا، اس احرام کی ابتدا جو ہے اس تلبیہ سے ہوتی ہے جس کی ابتدا لبیک سے ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک، اے پروردگارا تیرے خلیل نے جو اذان دی تھی اس اذان پر حاضر ہوں میرے اللہ، حاضر. اس اذان کے جواب میں لبیک ہے. اور کبھی کبھی حجاج کرام کا جو مجمع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حدیث شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جب ارشاد ربانی ہوا ابراہیم اعلان کرو اب حج کا، بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی ہے، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگارا آزو بازو کہیں کوئی ہے نہیں، کون سنے گا میری آواز. اچھا بالکل، اس لیے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، انبیاء انسان ہوتے ہیں. بالکل صحیح سوال تھا کہ پروردگارا اذان تو دوں میں، آپ کا حکم اگر دینا ہے تو سنے گا کون؟ رب نے فرمایا اذان تم دو، سنائیں گے ہم. کیا سنایا اس اذان کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم نے اذان کا اعلان کیا، جب حج کا اعلان فرمایا تو رب کائنات نے، دیکھو ہماری آوازیں جو محدود ہیں، ہماری آوازیں جو محدود ہیں، یہ اللہ کا انتہائی کرم ہے. اللہ کی نعمتیں تو دیکھو، اس کے انعامات تو دیکھو. یہاں ہم ہیں، اگر بہت زیادہ شور شرابہ سڑک پر ہو تو آواز آئے گی. اگر خدا نہ خواستہ یہ آوازیں لامحدود ہوتی، میلوں تک چلی جا رہی لوگوں کی آواز، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، مر جاتا. کتنے ہمارے ناز و نخروں کا انہوں نے جینے کے لیے زمین پر کتنے ہمارے ناز و نخرے اٹھائے ہیں ہمارے رب نے، کبھی سوچو تو صحیح. تو آپ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے اعلان کیا حج کا تو اس وقت سارے روئے زمین پر جو لوگ موجود تھے اللہ نے سب کی کانوں تک اس آواز کو. وہ اللہ ہے، فعال لما یرید ہے، جو ارادہ فرما لے وہ کر گزرنے والا، اس کے ارادوں میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا. اس اللہ کی طرف رجوع کرو، اس اللہ کی طرف لوٹو، اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. دیکھو جب تم اس کی طرف جھکو گے تو وہ تم کو کتنا اٹھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت اس زمین پر موجود تھے
جب حضرت ابراہیم نے اعلان حج ہوا، اذان دی ہوگی حج کی، تو ساری دنیا میں دن رہا ہوگا کیا؟ نہیں نا، دنیا کے کچھ حصے میں رات ہوگی، کچھ حصے میں دن ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا، اللہ نے جتنے لوگ موجود تھے سب کے کانوں تو اٹھا حضرت ابراہیم نے۔ اور اس کے بعد جو بچے باپ کی پیٹھ میں تھے، ان کو باپ کی پیٹھ میں، جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے ان کو ماں کے پیٹ میں، اور جن ارواح کو اللہ نے قیامت تک پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کو عالم ارواح میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی اذان کی آواز سنائی، اور صرف سنایا نہیں بلکہ اس کی خاصیت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس اذان ابراہیمی کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ عز و جل کے ذمے ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ پاک نے اس گنہگار کو موقع عطا فرمایا تھا، مینا میں کچھ مسائل تھے قربانی کے، اس لیے لوگ مسئلے مولانا مولانا ابو سے کہا کہ 40 سال پہلے کہا کہ مولانا بیچارے کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آ رہے تھے، بیٹھے تھے لائن سے۔ اس میں ایک صاحب سے آئے تو میں نے کہا کہاں سے تشریف لایا؟ تو انہوں نے کہا میں یو پی سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اس کے پہلے آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میرا یہ 28واں حج ہے۔ کون سا؟ 28واں۔ میری آنکھ میں آنسو آ، 28واں۔ وہ مسئلہ پوچھ کے ہٹے، ان کے پیچھے جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بامبے کے رہنے والے تھے، پھر وہ اپنا مسئلہ پوچھنے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا حج کون سا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میرا 36واں حج ہے۔ یاد آئی میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو حج کی توفیق۔ یہ اذان ابراہیم ہے۔ آج اس اذان کو تقریباً 5000 سال ہو گئے، اور اب جو حج کرنے والوں کی تعداد ہوتی ہے، ابھی یہ تو کووڈ کا چکر چلا، یہ بے برکتیاں اپنی جگہ، لیکن اب جو لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے عرفات میں بطور خاص، اصل حج کا مجمع جو ہے اس کا انداز اگر آپ کو کرنا تو صرف عرفات کی وادی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ عرفات کی وادی میں جو 9 تاریخ کو سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ دن جو ابلیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم البدر کے بعد سب سے زیادہ سخت ترین دن ہوتا ہے مربوط پر، اس لیے کہ اس مجمع کی دعاؤں کو جس انداز میں قبول فرمایا جاتا ہے، جس طرح ان کے لیے اور جن کے لیے وہ دعائیں کریں ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ابلیس اپنا سر نوچتا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت ایک لمحے میں پانی میں چلی گئی، اتنی مغفرتیں عام۔ یہ حضرت ابراہیم ظاہر ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید بھی انہی کے دست مبارک سے، بَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب بلند کر رہے تھے دیواریں حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے پروردگار اسے قبول فرما۔ کیا قبول فرمایا اللہ نے؟ کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں اس بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق نہ؟ اور میں نے ابھی جمعے میں بھی عرض کر، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، یہاں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے الحمدللہ عمرہ کیا، حج کیا، یہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دل میں تو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ایک بار دکھا دے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہ اللہ ہوں جنہوں نے زیارت کی ہے اس گھر کی، اس گھر کا نام جو اس کی یاد آتی ہے تو وہ مقدس گھر اللہ کا نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ اللہ پھر کب موقع آپ عطا فرمائیں گے کہ آپ کے بیت اللہ کے سائے میں جا کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ کیا جذب رکھا ہے اللہ نے اس گھر میں ابراہیم اور اسماعیل کا، جس نے اس کو تعمیر کیا ہے، اللہ اکبر، کیا کوئی انداز کر سکتا۔ پھر
وہ چاہے زمزم جو عین مطاف میں ہے، اب تو اس کو ایک دم انہوں نے بند کر دیا۔ پہلے جو لوگوں نے حج کیا ہے وہ ایک زمانے میں جب وہ پانی کے جہاز سے جاتے تھے، یعنی آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے والا حج، تو وہ تو بیچاروں نے اصل زمزم کو دیکھا ہے۔ اصل زمزم جب چکری پر سے کنویں میں سے پانی کھینچتے تھے اور پانی پیتے تھے، اصل زمزم کو وہ۔ لیکن اس کے بعد جب اس کی بہت ساری نیا سب تعمیر کیا انہوں نے، تو جب تک ہم لوگ بھی گئے تھے اس وقت تک بھی کنواں کھلا ہوا تھا، سیڑھیوں پہ سے مطاف میں اتر کے نیچے جا سکتے تھے اور کنویں کو دیکھ سکتے۔ اب تو انہوں نے ٹوٹل سیل کر دیا، اب تو کوئی دیکھنے کو کسی کو معلوم بھی نہیں کہ زمزم کہاں ہے، اسی مطاف میں ہے۔ یہ مطاف زمزم جو ہے، اور پھر اس حج کا ایک اہم رکن جو سعی ہے، حج طواف زیارت کی اور طواف عمرے کی جو اہم چیز ہے سعی، یہ سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، یہ سعی جو حج کا ایک اہم حصہ قرار پائے۔ وہ مینا جہاں 8 تاریخ کو قیام کرتا ہے حاجی، اور پھر مزدلفہ میں 9 اور 10 کی درمیانی رات گزار کر واپس آ کے اس کو 10، 11، 12 ماہ رکنا پڑتا ہے۔ وہی مینا کی وادی ہے جہاں اللہ کے اس خلیل نے اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری کر دی، اور اسی اخلاص کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ جب ہمارے یہاں بعض عقل سے پیدل لوگ جیسے 2-4 ابھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے نا، کوئی گاندھی ہے اور کوئی انجینئر ہے اور کوئی ایسے مردود ہیں، اپنی عقل چلاتے ہیں۔ ایسے کچھ ہمارے ابھی ناخن بھی پیدا ہوئے، ہر جگہ ان کے ماننے والے، اور شیطانی ذہن جو رہتا ہے بہرحال وہ اس کی بھی تو اپنی شاخیں رہتی ہیں نا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب دیکھا تھا، قربانی کرنا ضروری تھوڑی تھا، معاذ اللہ تک مردود، تجھے کیا معلوم کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کو سمجھا کیا ہے تم نے؟ اس خواب کے جواب میں جب جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکارا ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اگر خدا نہ خواستہ مرضی مولا بیٹے کی قربانی اور اس کے گردن پر چھری رکھنا نہ ہوتی، یہ الفاظ ہوتے قرآن کے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ گویا جناب ابراہیم کے اس طریقے کو، اس عمل کو رب تعالیٰ نے محسنین کا عمل قرار دیا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی زبردست آزمائش تھی ابراہیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی لیے تو ہم نے اتنا زبردست فدیہ بھی جنت کا بھیجا ہے تمہارے بیٹے کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اتنا پسند کیا تمہارے اس عمل کو کہ بعد والوں کے لیے ہم نے اس طریقے کو جاری کر دیا، قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے جاری کر دیا، اس سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہونا۔ یہ قرآن کے الفاظ، ایک جگہ خالی خواب ہے اور خواب پر پگڑی چانے ہے۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ، ہماری اسلاف کی محنتیں، اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ سمجھ لو وہ بری طرح غارت ہو جائے گا، ضلالت اور گمراہی کے سوا سے کچھ ہے نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، ان کی ایسی قربانیاں جس پر آج کی نسل آدمی یقین نہ کرے، وہ قربانیاں ہم سے تو عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور اس کے بعد عرض کروں بہت ہی ادب کے ساتھ کہ اس سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جو مسائل ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ مسئلے ہم مجھ سے زیادہ معلوم ہوں گے آپ کو، لیکن فی زماننا قوانین کی جو پابندیاں، اس کا خیال ہمارے یہاں امت مسلمہ میں بعض افراد کا ایسا عمل ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوقوفی سے اور اس کے جذباتی فیصلے سے پوری امت مسلمہ پس جائے۔ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایسی چالیں جو ہیں
یہ امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتی، نہیں زیب۔ بہت خیال رکھیں کہ قانونی طور پر جو پابندیاں ہیں جانوروں کے بارے میں ان کا لحاظ رکھیں۔ اچھا، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت میں اگر دکھاوے کا کوئی پہلو آئے تو ہر طرح کی قربانی نہیں، کوئی عبادت ہو، وہ عبادت جو وہ ضائع ہو جاتی ہے، عبادت عبادت نہیں رہتی بلکہ وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں بھی اور پھر جو قوانین ہیں ان کا باطور خاص خیال رکھتے ہوئے کہ بھئی کسی طرح کی کوئی پریشانی کسی ایک شخص کو بھی آتی ہے، یہ امت مسلمہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ بنیام مرصوص ہے، ایک دیوار کی طرح اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت خیال ہے۔ جذباتی فیصلے، اور ایسے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں جو پوری امت کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، داغ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں جو حسن ہے، جو اٹریکشن ہے، جو جاذبیت ہے، جو دلوں کو موہ لینے کی صفت ہے، وہ صرف سنت رسول۔ اس سنت رسول کو ہم داغدار کر دیں، کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ اور پھر کسی دوسرے نے توہین رسول کیا، تم نے کیا کیا؟ نبی کی سنت کی توہین، اگر نبی کی توہین نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا نام دو گے؟ سوچنے جیسی بات۔ میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھیں کہ پورے احتیاط سے قربانیاں کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ وہ چلاتے ہیں بیچارے، پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی، کیا جواب دیا جائے؟ یہ کوئی بحث و مباحثے کی بات نہیں، اتنا خیال رکھیں۔ ہمارے گھر میں بیوی کے پاس جو زیور ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، بہو کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، ہم کو اللہ نے جو 4 پیسے دیے ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں، ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ کما رہے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہو سب کو اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ تو میں آج اس پر سوچ رہا تھا کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ اب اس میں ضد بھی، ضد اس میں ایک حدیث شریف یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا، ایک بھیڑ ذبح کیا، اور اس کو ذبح کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ میری پوری امت کی طرف سے، یہ میری پوری امت کی طرف۔ کیا نبی رحمت، کتنا خیال ہے میرے نبی کو، پوری امت یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان سب کی طرف سے سرکار نے فرمایا، اے اللہ، یہ میری پوری امت کی طرف سے، اسے قبول فرمانا۔ وہ بیچارے جو کہتے ہیں کہ پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی، کہ اللہ پاک کہیں یہ حدیث شریف اس نے پڑھ لیا اور اس پر آ گیا کہ ابھی قربانی کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کے رسول نے ہماری طرف سے قربانی کر دی ہے نا، اب کیا ضرورت ہے؟ کہیں یہ گھس گیا اس کے بھیجے میں تو وہ کون نکالے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے احادیث مبارکہ پڑھ لینا اور اس کے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے فتوے دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، اہل اللہ، جن کو اللہ نے اس کی استعداد صلاحیت دی، ہر وہ شخص یعنی الگ سے، اور پھر ہر سال اس پر واجب، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے نصاب کو قائم رکھتے ہیں ہر سال اس پر قربانی واجب۔ ایسا نہیں ایک سال میں نے کر دیا، ایک سال بیوی کی طرف سے ہو جائے، پھر ایک سال مرحوم ابا کی طرف نہیں، اور پھر اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اگر اللہ کی توفیق ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے، اپنے عام طور سے ابا کے نام پہ کر رہا ہوں، اب ابا کے نام پہ نہیں، اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، بابا ابا کے نام پہ کہے کو ہوں گی، تو قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، ابا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر اپنے مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے کریں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور ان پر جو ان کا حق ہے اس حق میں سے کچھ حق ادا ہو جائے گا، اور جہاں ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اس کے قربانیوں کا بندوبست کریں، میرے نبی نے پوری امت کی طرف سے کیا ہے، اگر توفیق دے اللہ تو اپنی قربانی کے ساتھ، اپنی قربانی پہلے نمبر پر، اور اگر ایک ہی قربانی کی استعداد ہے تو صرف ایک قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے توفیق تو قربانی اپنی بھی ہو
اور اپنے طرف سے قربانی کے بعد جناب رسول اللہ کی طرف سے قربانی ہو، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے قربانی ہو، جناب ذبیح اللہ کی طرف سے ہو۔ نفل قربانی جو ہوتی ہے یہ ایک مسئلہ ہے۔ جیسے ایک آدمی، کوئی میرے جیسا غریب آدمی ہے، وہ خالی 2 ہی قربانی کرا سکتا ہے۔ ایک تو میری اپنی طرف سے واجب ہے، وہ اس کی ایک قربانی خالی مجھے طاقت ہے، میں اماں کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں، ابا دونوں کا حق ہے مجھ پر، اللہ پاک میں کیسے کروں؟ اگر دونوں کی طرف سے قربانی ہو جائے تو 2 لوگوں کی طرف سے ایک قربانی کی نہیں جا سکتی، اب میں کیا کروں؟ سیدھا طریقہ ہمارے علماء نے کتنی رہنمائی ہے، انہوں نے سیدھا کہا کہ دوسری قربانی بھی اپنے طرف سے نفل کر لیں۔ ایک پہلی قربانی واجب ہوگی، وہ تو واجب ہے، دوسری قربانی بھی اپنی طرف سے نفل کر لیں، اور اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے اس کا ہی سارے ثواب اماں ابا دونوں کو سب کو پہنچا دے، اللہ سب کو ایک قربانی کا جو ثواب عطا فرمائیں گے، ان کو تجھ سے لے کر نہیں دینا، ان کو اپنے خزانے سے دینا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ سارے مسائل ہیں جس کا ہم نے لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب اصل مضمون کی طرف میرے بھائیوں، وہ یہ کہ حج یہ جو تذکرہ چل رہا تھا، اس کی جو سنت مبارکہ ہے وہ پورے کا پورا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ قربانی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ سنت تو ایسی ہے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گردن پر ہی چھری رکھ دی تھی، وہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ فدیہ بھیج دیا، اور اس امت مسلمہ کے لیے یہ طریقہ جاری فرما دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے جانور بھیج رہا ہوں، اپنی طرف سے جانوروں کی قربانی کرتے رہنا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ہر سال اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور ہر فرد پر انفرادی قربانی واجب ہوتی ہے، ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں ہوا کرتی۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے یہ تو بڑا بابرکت گوشت ہے، اس کو خود بھی کھائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کا حصہ دے، غربا۔ اور آخری بات یہ کہ ہمارے جان پہچان والوں میں اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بھی قربانی کا گوشت کھانا چاہتا ہے تو اس کو بھی بلا تکلف دیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا طلبگار ہو، زبردستی گوشت وہاں پہنچا کے نیا فتنہ مت کرے، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو بلا تکلف گوشت دیا جائے۔ اب اس کے بعد ان ایام کا خیال رکھیں کہ سعادت کی بات تو یہ ہے کہ سارے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، نہیں ہوا تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو یوم عرفہ کو روزہ کہا جاتا ہے، یہ روزہ ضرور رکھیں، کوشش کریں، ہم بھی رکھیں، ہمارے گھر کے بال بچے بھی رکھیں ایک روزہ، اس لیے کہ ہے حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں امید کرتا ہوں کہ یوم العرفہ کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ان راتوں میں، جن راتوں سے اس وقت اللہ ہمیں گزار رہا ہے، ہماری جو عبادات ہیں دن میں بھی، یہ دن اور رات کی قسم، رات اور دن دونوں اس کو، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کی فضیلت کا، رات اور دن میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں، نمازیں باجماعت ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں، دوسرے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، تیسرے تلاوت قرآن جو ہمیشہ ہوتی تھی اس سے کچھ بڑھا دیں، ذکر اللہ اس کو بڑھا دیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور آخری بات وہ یہ کہ 9 تاریخ کی صبح سے 13 تاریخ کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اس میں ایک تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بولنا واجب عمل جو ہوتا ہے نا وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اس کا ترک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ تو ہم لوگ تو کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت سے نماز پڑھو تو ہم بھول بھی جاتے ہیں، تو کوئی نہ پڑھنا اپن بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن خواتین کو خاص طور سے اس کا خیال دلایا جائے۔ ہاں مرد جو ہیں وہ قدرے بلند آواز میں، ذرا سی اونچی آواز میں، اور خواتین جو ہیں ان کی آواز پست ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہوا کرتا ہے، ان کو پست، لیکن گھر کی خواتین کو، بیگم صاحبہ کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، جو بھی ہیں ان کو تلقین کریں کہ بھی خیال سے 9 کی فجر سے لے کر
اور 13 کی عصر تک اس تکبیر کو کہنا واجب ہے، یہ چھوٹ لینا پائے۔ پھر کوئی نماز باجماعت پڑھے اس پر بھی واجب ہے، جو انفرادی نماز پڑھے اس پر بھی واجب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت میں تو اور انفرادی نماز پڑھا تو بھول جاتا ہے، خیال رہیں اس کا۔ اور اس کے بعد ایام قربانی جو ہیں 10، 11، 12، ایام تشریق جو ہیں وہ 13 کی عصر تک، لیکن ایام قربانی 10، 11، 12، ان میں قربانی افضل ترین قربانی 10 کی ہے۔ لیکن 10 کو ہم لوگ کو تو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا آتا نہیں آتا نا۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا تو اپنا ہاتھ ہی کٹ ڈالیں گے، مانی کیا کر ڈالیں گے؟ جانور کو ہم ذبح کریں گے، جانور ہم کو ذبح کرے گا، سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگ کو نہیں آتا۔ اب وہ جو ذبح کرنے والے وہ آج کل بڑا اس وقت بیچاروں کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے تو دوسرے دن بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اجر و ثواب میں وہ بہرحال پہلے دن کے مقابلے میں کم ہے، تیسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بنیادی مسئلہ، قربانی کا پورا گوشت کھانے ہی کے لیے ہے، لیکن قربانی کے وقت اگر یہ نیت ہو کہ میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو پوری قربانی ضائع۔ سمجھ گئے؟ قربانی کائے کے لیے؟ اللہم لک، اللہم منک ولک، اللہ تیری طرف سے تیرے لیے۔ اگر گوشت کھانے کی کسی کی نیت ہو تو اس کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک جانور میں جس میں 7 حصے ہوں، ان 7 حصے داروں میں سے کسی ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی تو سب کی قربانی ہے۔ اس لیے نیت کا خاص خیال رکھیں، نیت کا خاص خیال رکھیں۔ اخلاص نیت سارے اعمال کی بنیاد ہے میرے بھائیوں، اس کے بغیر جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان باللہ اور اخلاص للہ، اللہ پر ایمان، اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، پھر اس کے جیسے استعمال کی جائے تو استعمال ہوگی۔ یہ تو آپ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، خصوصی احکام ہیں یہ۔ پچھلی قومیں جو تھیں ان کے ہاں قربانی کا گوشت جانور قربان کیا جائے اس کو دفن کر دیتے تھے۔ بعض ایسی قومیں کہ باہر رکھنا پڑتا تھا جو بھی قربانی کرنا ہے اس جانور کو، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کے خاک کر دیتی تھی، اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے کہ ہمارے اعمال پر اللہ نے ایسی پردہ داری فرمائی ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کس کا کیا قبول ہوا نہیں ہوا۔ وہ پچھلی اقوام جو تھی نقد معلوم ہو جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں، سمجھے؟ یہ پردہ داری جو ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ، جو خاص احکام اس امت کے لیے وہ اس کا خیال رکھیں۔ نماز عید جو ہے اس کو، نماز عید کو عید گاہ میں ادا کرنا ہے، لیکن اب مسائل یہ ہے کہ بارش ہے، یہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مسجدوں میں دوسرے نمبر پر اصل جو ہے اس کی اپنے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ بس اسی پر بات کو ختم کریں۔ کوئی بھی عمل کرنا جو عبادت کی لائن سے ہے، جو چیز نہ سمجھ میں آئے علماء سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ پوچھنے میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو چیز نہیں سمجھتی جاننے والے سے پوچھ لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت، ایک اعلان، خاص اعلان، وہ اللہ کا شکر ہے کہ یاد آ گیا۔ چونکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ عین اتوار کے دن ہے، اور یہ عید کے دن آپ کافی تھک بھی جائیں گے۔ اب اس میں آپ کو بولو کہ آپ درس نہ آئے تو آپ کو بہت بوجھ پڑے گا، اس لیے ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عین عید کے دن عید الاضحیٰ ہے اس لیے اگلا درس جو ہوگا اس کو ملتوی کر لیا جائے، اور انشاءاللہ اس عید کے بعد والا جو اتوار ہے اس اتوار میں باقاعدہ درس انشاءاللہ سورۃ الفجر کا ہوگا۔ یہ خیال رہے کہ صرف اگلا درس جو ہے وہ ملتوی رکھا گیا ہے عید کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ دین جو ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے، وہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہم کو اللہ نے آسان دین عطا فرمایا، ہمارے سامعین کو بیچاروں کو جبر کر کے اپنے پروگرام آگے پیچھے کر کے تھکان بھی لگ جاتی ہے آدمی کو، اس کے لیے ہمارے ساتھیوں کا بڑا یعنی صحیح فیصلہ ہے کہ اگلا درس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کا درس انشاءاللہ اس میں ضرور تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین
یہ بابرکت ایام جو آپ نے عطا فرمائے، اللہ ان برکتوں سے پوری امت کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ بھی انتہائی عافیت اور امن ہو، اور اللہ پوری دنیا میں یہ سنت ابراہیمی ادا کی جانے والی ہے عید کے موقع پر، اللہ ہر جگہ وہ سنت انتہائی عافیت اور آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری امت مسلموں پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے مولا۔ الہ العالمین ہمیں ان ایام میں نیک اعمال میں اضافے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت پر رحم فرما، امت کو عقل اور شعور عطا فرما۔ اللہ امت کو رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت کو رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔